Dear all, please subscribe our YouTube channel, Mufti Muhammad Yasir, for more informative videos. Thanks. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر طائف کا واقعہ پیش آیا، آپ نے سوچا کفار پر تو 10 سال ہم نے دعوت دی، کفار مکہ کو، قریش کو 10 سال ہم نے دعوت پیش کی، ان میں سے جو مسلمان ہونے تھے ہو گئے، اب جو بچے ہیں یہ تو سخت بغض اور عناد رکھنے والے، اب تو چھانٹی ہو چکی ہے، ان کے اندر اب کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر حجت واضح نہ ہوئی۔ کیوں؟ شق قمر کا جو واقعہ تھا، ہم نے اس کو شاید بیان نہیں کیا، سن 590 کے اندر چاند کا واقعہ یہ اختتامی واقعہ تھا، پورے عرب کے لیے حجت تھا کہ عرب کے لیے اس سے بڑھ کر حجت والی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک بندہ دنیا پر ہو، چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر چلا جائے، یہ معجزہ آپ نے دکھایا، پورے عالم عرب نے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، اس زمانے میں قبائل رات کے وقت میں کھلے طور پر سویا کرتے تھے، چاند کو سب نے دیکھا، سارے عرب قبائل نے دیکھا، تو پورے عرب کے لیے جو حجت تمام ہو گئی وہ تو واقع شق قمر سے ہو گئی تھی۔ اب جس نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، جس نے مسلمان نہیں ہونا تھا وہ مکہ کے ارد گرد صرف بغض اور عناد والے بچے تھے، یا بعض ایسے مسلمان جو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کو دعوت نہ دی گئی ہو۔ کئی لوگوں کو تو آپ نے کئی بار دعوت دی، اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے۔ اب یہ آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، برابر کے جو قبائل ہیں ان تک دعوت کو پہنچایا جائے، تو آپ وہاں سے نکلے ہیں، طائف کا آپ نے سفر کیا۔ جس نے طائف دیکھا ہے تو اس کو طائف تو پہاڑی علاقہ ہے، ہمارے یہاں جس طریقے سے مری وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ طائف پہاڑی علاقہ ہے اور بلندیوں پر آبادی موجود ہے، بلندی پر ہے، اور وہاں وہ ہے بھی پہاڑوں کے درمیان، لیکن مکہ سے تقریباً یہ 100 کلومیٹر دور پڑ جاتا ہے۔ آپ وہاں چلے گئے، وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد تھا یا لیل، عبد یا لیل نام تھا اس کا، یا عبد اس کا نام تھا، دوسرا مسعود نام تھا، تیسرا حبیب۔ یہ تینوں بھائی تھے، تینوں سردار تھے طائف کے اندر، تینوں کے قبیلے آباد تھے، تینوں سردار تھے، تینوں سے آپ کا ایک ہی وقت میں مکالمہ ہوا اور آپ نے دعوت حق دی۔ نہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، 2 بندے تھے، خود اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ آپ کے ساتھ گئے، اور وہاں پر پہنچے تو تینوں سرداروں سے ایک ہی وقت میں، غالباً ان کی بیٹھک کا وقت تھا، تینوں کی ایک ساتھ ملاقات ہوئی، تو آپ نے کلمہ حق پہنچایا اور فرمایا کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، دعوت لے کر آیا ہوں، اللہ نے پیغام دی جو آپ نے دعوت دی تھی۔ دعوت حق سننے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ پھر تو عرب کا پردہ چاک ہونے والا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیج دیا، پھر تو عرب کا ستیہ ناش ہونے والا، اس طریقے کی اس نے بات کی۔ دوسرے نے کہا کہ اگر اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور ملا ہی نہیں تھا نبی بنانے کے لیے، طنز کیا۔ تیسرے والا تھوڑا سا نارمل تھا، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا، میں تم سے بات نہیں کرتا، اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو پھر نبی کے خلاف جانا تباہی اور بربادی کی سوا کچھ نہیں، اور اگر اللہ نے تمہیں نبی نہیں بنایا تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر میں جھوٹوں سے کلام نہیں کرتا۔ تو ظالم یہی سوچ لیتا کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا تو نبی کی بات مان لو، یہ بھی تو انسان کے سوچ کی فکر ہو سکتی ہے نا کہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے تو ان کی بات ماننا پھر لازم اور ضروری ہے، ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ تو غالب میں کلام ہی نہیں کرتا کہ نبی ہے تو مجھ تک دعوت نہیں پہنچاؤ، میں ہٹنا چاہتا ہوں، اس طریقے کی بات کی۔ آپ نے دعوت دی لیکن نہیں مانے، تو مزید یہ کہ آپ جب جانے لگے تو آپ کے خلاف چند اوباش بدماش لڑکوں کو آپ کی پیچھے لگا دیا اور آپ کو آ کر وہ تکلیف پہنچاتے رہے، آپ کو پتھر مارے، پتھر برسانے لگے، اتنے پتھر برسائے، اتنے کہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہو گئے، آپ کی جسم پر پتھر لگے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جہاں سے پتھر آتا دیکھتے تو آگے آ جاتے، ان کا سر پورا زخمی ہو گیا، آپ کے قدم مبارک اتنے زخمی ہو گئے کہ چپل پاؤں کے ساتھ چپک گئی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف آپ کو اس موقع پر
जिस्मानी तकलीफ आपको पहुंचाई गई, वो वक्त ये था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, फरमाया कि या रसूलल्लाह आपको उहुद से ज्यादा तकलीफ कहीं पहुंची है? उसने फरमाया कि हाँ, जब ताइफ के बदमाशों ने, ताइफ के चंद लोगों ने मेरे साथ ये मामला किया कि न सिर्फ ये कि दावत का इनकार किया बल्कि उल्टा उस तकलीफ पहुंचाने लगी, ये वो वक्त था। रास्ते के अंदर जब आप वापस लौटे और कदम मुबारक लहू लुहाने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का सर खुला हुआ है और आपके जिस्म को तकलीफ पहुंच रही है, वापस आते हुए रास्ते में एक बाग पड़ता था उतबा बिन रबिया का। उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, जो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पहले मुकाबिल आए थे, तो उनका बाग पड़ता था। उतबा का एक गुलाम था, उसका नाम था आदास। आदास ये अहले किताब में से था और ये आया था नैनवा के इलाके। नैनवा के इलाका गालिबन ये यूरोप साइड का कोई शहर बनता था, वहां से आए थे। वो वही इलाका यूसुफ ने यूनुस अलैहिस्सलाम का इलाका था। तो उन्होंने आदास से कहा, उतबा, आदास सीन, हाँ दाल अली सीन। तो उतबा ने कहा कि ये उनके पास ये अंगूर ले जाओ, उनको पेश करो और उनसे कहो तुम्हें हमारी रिश्तेदारी का वास्ता है, तुम इसको जरूर खा लो। और यानी इतना जुल्म हुआ था कि दुश्मनों को भी तरस आ गया कि आप वास्ता कबूल करें, जरूर खाएं, इसमें से कुछ तो कबूल करें। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मुझे तुम्हारा ईमान लाना कबूल है, वो ले आओ। तो अदास ने आकर पेश किया, आपने ये जवाब दिया। फिर अदास ने गुफ्तगू की, तो आप पेश किया, तो आप उसमें से तोड़कर जब एक आधा दाना खाने लगे तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अदास ने कहा कि ये कलमा मैंने यहाँ अरब में तो नहीं सुना, ये तो हमारे इलाकों में ये जुमला पढ़ा जाता है, कलमा कहा जाता है। तो हुजूर ने पूछा कहाँ से हो? कहा मैं नैनवा के इलाके से हूँ। तो आपने फरमाया कि अच्छा, कि तुम हजरत यूनुस बिन मत्ता के इलाके से हो? यूनुस बिन मत्ता, यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम तो मेरे भाई यूनुस बिन मत्ता के इलाके से हो। तो आपने कहा कि आप यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते? कहा वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, सच्चे पैगंबर थे, जो अपनी कौम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूँ, अपने कौम के पास पैगाम लेकर आया हूँ। फिर कुछ अंबिया के हवाले से बात हुई तो अदास समझ गया कि अल्लाह के नबी है, इसलिए कि अरब के अंदर ये बातें आम लोगों को नहीं मालूम। तो अदास ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमान होने का इकरार किया और कलमा पढ़ा, और फिर कलमा पढ़ लिया अदास ने। अब जब पीछे गया वापस उनके पास, तो वहां पर जाकर पहुंचा और उनसे कहा कि ये तो अल्लाह के नबी है, तुम इनको क्यों, ये तो तकलीफ मुसलमान, तो ये तो ताइफ वाले इनको तकलीफ पहुंचा रहे और तुम इनकी हिमायत करो, इन पर ईमान ले आओ। खैर वो नहीं माने। बहरहाल फिर जब वक्त आया, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया दोनों ग़ज़वा बदर को जाने लगे, तो अदास ने इनकी मिन्नत समाजत की, तुम अल्लाह के नबी के मुकाबले में जा रहे हो। अदास ही मौजूद रहा, गुलाम था इनका, उस बाग का रखवाली किया करता था, अपने आकाओं के पांव पकड़े कि तुम अल्लाह के नबी के मुकाबले में जा रहे हो, नबी का मुकाबिल कोई दुनिया में उनसे बच नहीं सकता, अल्लाह उनका हामी और नासिर होता है। तो उतबा के बेटे ने कहा कि तुम्हें कैसे यकीन है? उसने कहा कि इनके अंदर सारी नबियों वाली सिफात हैं, मैं इनको जान चुका हूँ, ये नबी है, इनके मुकाबले में जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन न उतबा माना न शैबा माना। फिर हुआ क्या? सबसे पहले जो ग़ज़वा बदर में मारे गए वो दोनों थे, उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा, ये तीनों मारे गए। उतबा का बेटा मारा गया, वली और उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया दोनों भाई मारे गए, जो तीन मुकाबिल आए थे मुसलमानों के खिलाफ। तो बहरहाल वक्त गुजरता रहा। अब अदास ने आपका इकराम किया, वहां से गुजरे, अब आप वापस पहुंचे हैं। वापस पहुंचने के बाद मक्का के करीब पहुंचे थे। ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप तो अरब से निकल कर गए थे, अभी वापस इनके यहाँ दाखिल होंगे तो ये तो आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाएंगे, क्या करेंगे हम? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरा पैगाम पहुंचाओ अखनस बिन शरीक के पास। अखनस बिन शरीक ये भी बदबख्त था, कुफार मक्का के सरदारों में से था और जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया करता था। इसका खास वाक़या यह है कि अखनस बिन शरीक वो आदमी था
جو شام سے لونڈیاں بانیاں لے کر آتا تھا اور وہ گانے گایا کرتی تھی اور یہ لوگوں کو کہتا تھا کیا تم نے پرانے زمانے کے کس سے سننا شروع کر دیے، آؤ میں تمہیں دل لبھانے والے واقعات سناؤں۔ اور وہاں سے کچھ کتابیں لے کر آتا تھا قصے کہانیوں والی اور لوگوں کو جمع کر کے کہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، یہ واقعات ہیں، جیسا قرآن کریم وہ واقعات بیان کر رہے ہیں ویسے یہ بھی واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے سورہ لقمان کے اندر، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اس طریقے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اخنس بن شریک کو کہا کہ آپ ایسا کرو ہمیں امان دے دو، ہم آپ کے امان میں مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اخنس بن شریک نے کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، میں نے آپ کو امان دے دیا تو قریش والے میرے خلاف کارروائی کریں گے، میں آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے دوسرا پیغام بھجوایا کسی اور سردار کے پاس، کہا کہ تم میری مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بنو کعب کا حلیف ہوں، مجھے مار دیں گے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا علاقہ، آبائی طور پر مکہ کے رہنے والے سارے رشتہ دار مکہ کے، سارے لوگ مکہ کے، شہر آپ کا مکہ، اور میں یہ اس سے بڑھ کر وعدی ہے اللہ نے مکہ کو آباد ہی حضور کے لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ولادت ہونی ہے، اور آپ اپنے شہر پر لوگوں سے امان مانگ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو میرا پیغام لے کر جاؤ مطعم بن عدی کے پاس۔ مطعم بن عدی وہ جو شعب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ کو ختم کرنے والوں میں سے تھا، کہ ان کو کہو کہ مجھے امان دے دے، میں ان کے امان میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی نے آپ کو مرحبا کہا، آپ نے بیٹوں کو بھیجا اور بھیجا کہ جاؤ ان کو بیچ میں سوار کر کے لاؤ، اور خود گیا اور جا کر بیت اللہ کے پاس اعلان کیا کہ میں محمد بن عبداللہ کو امان دے چکا ہوں، اور اگر کوئی ان کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی قریب آیا تو اس کو پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں اس کا مد مقابل بنوں گا۔ اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ حضور کو اونٹ پر سوار کر کے لائے اور حضور ان کے امان کے اندر آ کر اس جگہ پر آ کر رہنے لگے، مکہ کے اندر آئے، اس کے امان کے اندر آ کر داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو بقیہ 3 سال کی زندگی گزری۔ باقی 3 سال تھے، 10 نبوی شروع ہو چکا تھا، باقی 3 سال ہجرت سے قبل کے واقعات باقی 3 سالوں میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب بدر فتح ہو گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے، کیوں؟ اللہ کے نبی احسان کا بدلہ بڑا دیا کرتے تھے۔ یہ معلوم نے کہا تھا ابو البختری کا نام حضور نے اگر پوچھا تھا فتح مکہ میں، کہا کہ ابو البختری زندہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا عبد البختری بن ہشام وہ مر چکا تھا، اور آپ نے بدر کے موقع پر کہا کہ، اور پتہ چلا تھا مطعم بن عدی دنیا سے جا چکے، آپ نے فرمایا کہ مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ایک کا فدیہ بھی نہیں لیتا، ان سب کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ اس نے میری اس وقت میں مدد کی تھی جب پورا عرب مخالف تھا، اور میں اس کی سفارش کو ضرور مانتا۔ یہ معاملہ ہوتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر احسان ہوا کرتا ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سیرت طیبہ کے اندر نبھا کے دکھایا، پوری زندگی کے اندر۔ تو یہ طائف کے واقعہ، اب آپ تشریف لائے تھے طائف سے واپس، تو یہ موقع تھا 10 نبوی شعبان کا مہینہ، شوال کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان کا مہینہ گزر چکا تھا، شوال کا مہینہ چل رہا تھا، اور شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہاں سے پھر حج کا موسم شروع ہوتا ہے۔ پہلے سال تو نہیں لیکن دوسرے سال سے، ایک تو یہ سال یہ تھا ابتدائی سال، پہلا سال شعب ابی طالب ابھی ختم ہوئی، شعب ابی طالب ختم ہو جانے کے بعد جناب ابی طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر ایک سفر کیا تھا طائف کی جانب، وہاں سے بھی لوٹے تو تکلیف میں لوٹے، اور پھر اپنے ہی وادی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، مکہ کے اندر لوگ امان دینے کو تیار نہیں تھے کہ مطعم بن عدی نے آپ کو امان دیا، آپ یہاں پر آ کر رہنے لگے۔ اب یہ جو وقت تھا مسلمانوں کا صحیح ترقی کا دور یہاں سے شروع ہو رہا تھا،
لیکن سب سے مشکل حالات ابھی تھے. سرپرستی ختم ہو گئی, چچا کا انتقال ہو گیا, گھر میں دلاسا دینے والی آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. باہر حامی تھے, وہ بھی اس میں مخالفین بڑھ گئے, اور چچا دنیا سے جا چکے ہیں. اب مشکلات بڑھ چکے, طائف والوں نے انکار کر دیا, اب بڑی مشکلات نظر آ رہی تھی. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جب جہاں سے راستے کٹتے ہیں وہاں اللہ رب راستے ہموار کرتے ہیں. جب ظلمت اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے. رات کا انتہائی تاریک رات تب ہوتی ہے جب چاند بھی غروب ہو جائے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. ہمیں تو کراچی میں رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, اندھیرے کا اندازہ نہیں ہوتا. گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو گاؤں میں جب تک چاند نہ نکلے ہمیں یہاں سے لے کر اس کرسی تک کا راستہ نظر نہیں آتا, لائٹیں ہی نہیں ہوتی باہر سڑکوں میں کوئی, اور پورا آسمان روشن ہے ستاروں سے, اتنا راستہ نظر نہیں آتا. سورج نکلتا ہے تو وہاں رات کے وقت میں یہ سما ہوتا ہے جس طرح دوپہر میں راستہ صاف نظر آتا ہے ایسے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. سورج کی اپنی پوری, اس کی چاند کی پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ رات میں بھی بڑی روشنی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہاں دیگر لائٹیں وغیرہ نہیں جلتی, تو چاند کی اپنی روشنی بہت واضح نظر آتی ہے. اور رات کی تاریکی ہوتی بالکل آخری پہر میں, جب چاند بھی غروب ہو جائے, ابھی سورج کو وقت باقی ہے, تو جب ظلمت اپنی آخر طاقت کو پہنچتی ہے تو پھر صبح کاذب ہوتی ہے, اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے, پھر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے, روشن سویرا ظاہر ہوتا ہے. تو ایمان کی روشن سویرا ظاہر ہونے والا تھا, وہ یہ وقت تھا. اس کے بعد ایک صحابی مسلمان ہوتے ہیں, حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ. ان کا واقعہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کو آپ نے کچھ آپ کو ان کو کرامات بھی دی. ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا. یہ تو عرب کے ہاں یہاں پر ہوا. پھر مدینہ سے اگلے سال لوگ آئے, سن 1190 میں کچھ لوگ آئے اور حضور کے ہاتھ پر آ کر مسلمان ہو گئے. اور یہ چند مرد, 7 مرد 4 عورتیں تھیں. یہ بیعت عقبہ اولا ہوئی. اس کے بعد سن 1290 کے اندر اور دیگر یعنی 86 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہوئی. اس طریقے سے 100 لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا مدینہ جانا, اور یہ اس طریقے سے اسلام کی بہار کا آغاز ہوا. پھر اللہ رب العزت نے اسلام کو, ایمان کو, مسلمانوں کو بڑی ترقی دی, اور اسلام کا نام بول بالا ہوا, اور ہم تک یار پوری دنیا تک دین اسلام کو اللہ رب العزت نے روشن کیا. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم دائم سلامت رکھے, حضور کی سچی محبت ہمارے دلوں میں رکھے, ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. ہماری آل اولاد رشتہ دار اعزاء اقربا سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے, حضور کا سچا پیروکار بنائے, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور کی سچی سفارش ہم سب کو نصیب فرمائے. حوض کوثر کا جام ہمیں حضور کے ہاتھ سے پینا نصیب ہو. اللہ رب ایسا اختتام ہمارے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.